الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلى
صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، 13 رجب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہے۔ اس حوالے سے آج مختصر گفتگو ہوگی، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ جب توحید و رسالت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 40 سال مکمل ہوئی، غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ یہ غار حرا کہاں ہے؟ مولوی صاحبان خاموش رہیں۔ کبھی کبھی میں ٹی وی چینلز پہ وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اینکر، بازاروں میں، محلوں میں، تو جو بچے ہیں 15-16 سال کے، 18-19 سال کے، تو بڑے سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جناب غار حرا کہاں ہے؟ غار حرا مکہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے گھر سے اس غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ کئی دن گزر جاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا غار حرا میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا اقرا، آپ پڑھیں زاہد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، اس کا معنی یہ نہیں ہے ذوالفقار صاحب کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھتا، انکار کر دیا میں۔ تو حدیث پاک میں بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغل میں لیا اور اپنی پوری طاقت خرچ کی، پوری طاقت سے آپ سے بغل گیر ہوا۔ پھر اس نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ پھر اس نے اسی طرح بغل گیر کیا اور بڑی طاقت اپنی خرچ کی، پوری قوت سے دبایا۔ پھر کہتا ہے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ روایات مختلف ہیں۔ پھر اس نے اپنے بغل میں لیا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دبوچا،
پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر میرے کہنے پر نہیں پڑھتے تو اللہ کے نام پہ پڑھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر جب وہ چلے گئے، وہ آدمی چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی، اور سخت سردی تھی لیکن پسینہ سے شرابور تھے. انہوں نے عرض کیا آپ نہ گھبرائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس یہ جاتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا. تو پیغام پہلا کیا پیغام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حاجی رفیق، پہلے آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں کو نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ دو. آپ کا پہلا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے بغیر اس کائنات میں کوئی سچا خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. مکے میں انہوں نے ایک خدا نہیں بنایا ہوا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے. شرک میں مبتلا تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے برابر دوسروں کو خدا سمجھتے تھے. وہ اللہ کو بھی خدا اور ان کو بھی خدا، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا. جی مشرک کا معنی برابر کرنے والا. انہوں نے اپنے بتوں کو حضور اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں سچا خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. ان کے خداؤں میں سے ایک خدا کا نام لات تھا، ایک کا نام منات تھا، ایک کا نام عزا تھا، ایک کا نام حبل تھا، اسی طرح اور بھی نام رکھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بغیر نہ لات خدا ہو سکتا ہے، نہ منات خدا ہو سکتا ہے، نہ عزا خدا ہو سکتا ہے، نہ حبل خدا ہو سکتا ہے. کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہی سچا خدا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا میں جو دین لے کر آیا ہوں، دین کا معنی ضابطہ حیات، دستور زندگی، آئین. پاکستان کا آئین ہے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہے نا آئین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے آئین دیا اس کا نام اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام. اسلام آخری دین ہے. اس کے بعد اس کے بغیر قیامت تک کوئی اور دین نہیں آ سکتا. اللہ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی نے سن 73 میں یا 74 میں یہ قانون آئین کا ایک حصہ بنایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جتنا مرضی ہے کلمہ پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حدیثیں پڑھ کر سناتا رہے، تقریریں کرتا رہے اسلام کی حقانیت پر، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے. ہماری قومی اسمبلی نے یہ آئین پاس کیا. کچھ شیطان ایسے بھی ہیں جن کا ارادہ، مکروہ ارادہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی کے اندر ہمیں 2/3 اکثریت مل گئی تو ہم اس قانون کو ختم کر دیں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، تمام بڑی عمر والے لوگوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جس نوجوان نے
ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، بچے تھے، جس نے بچوں میں سے سب سے پہلے جس بچے نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو کچھ کہا ہم اس پہ عمل کریں گے، جو کچھ اسلام نے کہا اس پر عمل کریں گے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ جھوٹ نہ بولو، جی اسلام کی تعلیمات میں ہے غیبت نہ کرو، کسی کا گیلہ نہ کرو۔ اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ دل میں بغض نہ رکھو، تمہارے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ نماز فرض ہے، اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ حج فرض ہے، اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرو، احترام کرو۔ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ چھوٹے سے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ فحاشی اور عیاشی سے دور رہو، بے حیائی سے دور رہو، جھوٹ فریب سے دور رہو، الزام نہ لگاؤ کسی پر، جی بہتان نہ لگاؤ۔ اور اسلام میں بہتان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑا۔ اگر کوئی آدمی کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور وہ اسے ثابت نہیں کر سکتا تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور آقا کریم کی تعلیم کیا ہے؟ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ فرمایا جو ہم میں سے بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس بچے نے اسلام قبول کر کے قیامت تک آنے والے تمام نوجوانوں کو، تمام بچوں کو یہ سبق دیا، میں نے اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل کروں گا کہ نہیں؟ علی علی کہنے والے اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ گلی کوچے میں کھڑے ہو کر سیاسی گفتگو کریں گے، ان بچوں سے پوچھیں دعائے قنوت سنا دو، جی نہیں سنا سکتے۔ آج کل بڑے بڑے لیڈر بھی گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، ان سے کہیں، وہ کہتے ہیں جی ووٹ دیں، ٹھیک ہے ہم ووٹ استعمال کریں گے، کس کو دیں؟ آپ ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کیوں زاہد بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب وواف اللحى، مونچھیں کتراؤ داڑھی بڑھاؤ، جی یہ سارے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل کیا۔ وہ ایسا بچہ تھا، وہ ایسا بچہ تھا جس نے اسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مولا کے 17 معنی ہیں، رفیق کتنے ہیں؟ لفظ ایک ہے، معنی 17 ہیں۔ ایک مولا کا معنی ہے سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کا سردار ہے۔ دوسرا مولا کا معنی ہے محبت کرنے والا، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا ہے محبوب، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔
اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شان کیا ہے کہ جب خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کون خلیفہ ہوگا، منظور کون خلیفہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، کیا تھے، بیمار تھے، تو آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے، نماز تشریف نہیں لاتے تھے، وہیں سے اپنا حجرے مبارک سے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا وہی ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا۔ جی بڑوں کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے، استنجا کرنا نہیں آتا اور گفتگو بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں آج کل کے نوجوان۔ ان سے پوچھیں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا۔ وضو کا فرض پوچھو کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو کا طریقہ، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ خیبر قلعہ کس کا تھا؟ کیوں بھائی کاکا کیا نام ہے تمہارا؟ طلحہ۔ کس کا قلعہ تھا وہ؟ اس قلعے کے مالک کون تھے؟ یہودی تھے، اور قلعے کے اندر بند تھے، اور وہیں سے وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہے تھے۔ آج وہ شیطان نیتن یاہو یہی کہتا ہے کہ جی غزہ کو یہ بھول جائیں، پکے ٹھکے مسلمان بن جاؤ، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بھی مسلمانوں کو چیلنج کر سکے۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف تو لمبی چوڑی تقریریں کریں گے اور دوسری طرف تم قادیانیوں اور یہودیوں کی فیور کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہلے دن حملہ کیا، کامیابی نہیں ہوئی، دوسرے دن حملہ کیا، کامیابی نہیں ہوئی، تیسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا کل کے دن میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ جی چنانچہ تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ جھنڈا عطا فرمائے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سارے جمع ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے اس میں خیمے میں تھے، وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اب ہر ایک انتظار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اسلام کا جھنڈا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کرتے میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں درد بھی تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، لعاب ڈالنا ہی تھا کہ درد بھی ختم ہو گیا اور سرخی بھی ختم ہو گئی۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہو؟ خبیثو وہ ہمارے جیسے تھے، تمہاری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں اور اللہ کے نبی کی لعاب میں شفا ہی شفا ہے۔
تو ارشاد فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو، اسلام کا جھنڈا، جاؤ خیبر پہ حملہ کرو۔ جب آپ تشریف لے گئے تو یہودیوں کا پہلوان جو بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کا نام تھا مرحب، وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ اس نے کہا علی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں مرحب ہوں، میں مرحب پہلوان ہوں اور ہتھیاروں سے میں مسلح ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اچھا تم مرحب ہو اور میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کاسد غابات کریہ المنظری۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی شیر، کیا معنی؟ کس نے کہا میں شیر ہوں؟ جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا میں شیر ہوں، اللہ کا شیر ہوں۔ اور شیر جنگل میں ہوتا ہے اور اس کی شکل و صورت کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو میں وہ شیر ہوں۔ تلوار اٹھائی اس کی گردن اڑا دی۔ پھر آپ کی جو ڈھال تھی، ڈھال ہوتی ہے لوہے کی، وہ آگے تھال کی طرح آگے رکھی جاتی ہے تاکہ دشمن کے حملے کو روکا جائے۔ وہ ڈھال گر گئی، یہودی وہ ڈھال اٹھا کے لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے خیبر کا دروازہ ایسے پکڑا اور اس کو اٹھا لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ اللہ اکبر، آپ کی برکت سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ بعد میں جب لوگوں نے اس دروازے کو 7 لوگوں نے اس کو پلٹنا چاہا، وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ پلٹ نہیں سکتے تھے 7 آدمی۔ پھر 40 آدمیوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اکیلے آپ نے خیبر کا قلعہ اٹھا کے اور اس کو دروازے کو اٹھا کے اس کو اپنی ڈھال بنایا۔ وہ نوجوان کیا بات کرتے ہو تم؟ اپنی نوجوانی کو دیکھو، کیا آپ کی نوجوانی اسلام کے مطابق ہے؟ باتیں بڑی بڑی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔